بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ہیں۔ یہ جی بچوں کی دادو آج بنا رہی تھیں پرس، اور میں نے ان کو کہا کہ اماں جی آپ کیا بنا رہی ہیں؟ تو اماں کہتی ہیں یہ میں پرس بنا رہی ہوں، جب یہ پرس مکمل ہوگا تو میں آپ کو دکھاؤں گی۔ ابھی یہ بات نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے مطلب کہ دانت نکال رہے تھے نا، کہ ان کے دانت میں کافی زیادہ پین تھی اماں جی کے، اور وہ سارے ریموو ہو کے نئے دانت لگنے ہیں۔ اور اماں نے کہا کہ میرا اس طرح سے ٹائم نہیں گزرتا، اور میں جو ہوں نا یہ اپنا کام کر لیتی ہوں۔ مطلب ان اماں کو بہت شوق ہے، اماں بہت شوق سے کروشیا بناتی ہیں۔ مجھے بھی شوق ہے لیکن میرا ہاتھ الٹا ہے، اور الٹے ہاتھ سے مجھ سے بنتا نہیں ہے۔ میں نے ایک دو دفعہ کوشش کی تھی لیکن بن نہیں پایا، اور ماشاءاللہ سے اماں نے اتنا خوبصورت سویٹر بنایا ہے میرے شہزادے کا، میرے کیا کہتے ہیں نواسے کا، اور وہ اب آئے گا تو پہنے گا، اور دعا کریں کہ وہ جلدی جلدی سے آ جائے انشاءاللہ۔ اور وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی، بہت پیارا ہوڈی ٹائپ بنائی ہے، اس کا ٹوپی بھی بنائی ہے ساتھ۔ اور یہ جب پرس پورا مکمل ہو جائے گا تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی۔ اماں جو ہیں ماشاءاللہ شروع سے محنت کرتی تھیں، اور ویسے بھی مطلب ان کی ایک عادت جو ہے، میں بچوں کو کہتی تھی کہ یا اللہ مطلب تم لوگ اپنی دادوں پہ چلے جاؤ۔ دادو ان کی بہت مطلب ان کی یہ عادت ہے نا کہ اگر کوئی کام پرفیکٹ نہیں ہوا تو یہ اس کام کو مطلب کہ اگر یہ اسٹچنگ کرتی تھی نا، اور پوری شرٹ کو دھیڑ کے رکھ دیتی تھی، اور اس کو پراپر صحیح کر کے پھر ہی یہ جو ہے نا آرام سے بیٹھتی تھی۔ ہم بھی کہتے تھے کہ ایک جو چیز سل گئی ہے اس کو چھوڑ دیں بس پہنے، اور جو ہے نا مزے لیں۔ اور لیکن اماں جی کہتی تھی کہ نہیں یہ ایسے ادھر سے تھوڑا سا یہ جو ہے صحیح نہیں ہوا، اور اس طرح سے اس کو سارا ادھیڑ کے مطلب کہ پروفیشنل کام، پرفیکٹ کام۔ اور ان کے صاحبزادے جو ہیں میرے بچوں کے بابا، وہ بھی ایسے ہی ہیں، جب تک وہ اپنا کام مکمل نہیں کر لیتے وہ کہیں نہیں، چاہے ان کو ساری رات بھی کام کرنا پڑے تو وہ لیٹتے نہیں ہیں، اور اپنا کام پورا کر کے ہی لیٹتے ہیں۔ یہ والی عادت مجھے اپنی اماں جان پہ ہے، اور اللہ پاک بس صحت والی عافیت والی ان زندگی دے سب کو، ہمارے بڑوں کو، اماں جان کو۔ اور آج ہم لوگ چنے چاول بنا رہے ہیں، اور چنے چاول بنانے کے لیے میں نے صبح کے چنے بھگوئے ہوئے تھے، اور جو ہے وہ اب میں بناؤں گی، ساتھ چاول بناؤں گی، کیونکہ اماں جی نے بھی سخت چیز نہیں کھانی، اور اس دن ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی کہ وہ مطلب کہ ان کے منہ سے میں کھایا کچھ نہیں جا رہا تھا، دانت تو ہے نہیں، اب تو بالکل ہی خالی ہو گیا، اور پھر ان کو سافٹ جو نرم غذا ہوتی ہے نا وہ دینی ہوتی ہے، اور دلیا کھا کے اماں تھک جاتی ہیں، اور کبھی بریڈ اماں کو ویسے اچھی نہیں لگتی، اور چائے رس کھا لیتی ہیں، پھر کھچڑی کھا لیتی ہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے کبھی کبھی کھچڑی بنا لیتی ہوں۔ تو آج جو ہے میں نے کہا چنے بناتی ہوں، اور اس کا شوربہ جو ہے وہ چاول کے اوپر ڈال کے دوں گی۔ تو آپ لوگ آج کیا بنا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ اور میری تو مصروفیت بس ایسی ہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی نکاح کی بھی تیاری کر رہی ہوں، اور میرے ساتھ اماں جی کی بھی ذمہ داری ہے، اور سارا وقت مطلب تب ایسے ہی گزر جاتا ہے، ابھی پتہ نہیں چلتا اور ٹائم کا نا۔ اور میرے پاس کسی کی شادی کے کپڑے آئے ہیں، ابھی تک وہ میرے پورے نہیں ہوئے، مطلب کہ وہ ساتھ اور آ جاتے ہیں، پھر وہ سارا خاندان ہی میرے سے اسٹچ کروا رہا ہے۔ چلیں جی خیر، اللہ پاک میرے وقت میں برکت ڈالے اور آسانی کرے، اور جو ہے مصروفیت یہ سب سے بڑا، ورنہ تو جو لوگ کام نہیں کرتے ایسے ہی سارا دن گزار لیتے ہیں، میں کہتی ہوں کیسے گزار لیتے ہیں۔ ویسے تو عموماً عورتوں کو اتنا زیادہ آرام نہیں ملتا جو گھر کے کام کرتی ہیں اور پھر بچوں کو دیکھتی ہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے ان کا ٹائم تو اسپینڈ ہو جاتا ہے، لیکن جو بالکل ہی فارغ ہوتی ہیں اور سارا دن موبائل پہ رہ کے وہ زندگی گزارتی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ پتہ نہیں کیا عورتیں ہوں گی کہ وہ کیسے اپنا ٹائم مینیج کرتی ہیں۔ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، درود پاک پڑھا کریں، اور جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے رہا کریں۔ ہم تو چلیں، میں اسٹچنگ جو ہے وہ اب ضرورت کے تحت بھی کر رہی ہوں، کہ میں کہوں کہ میں بہت فائنینشلی اسٹرانگ ہوں، نہیں، میں اپنی ضرورت کے لیے بھی اسٹچنگ کرتی ہوں، اور ایک تو کبھی کبھی تو دل نہیں بھی کر رہا ہوتا، اور پھر بھی مجبوری ہوتی ہے کرنے کی، لیکن کرنا ہی پڑتا ہے۔
چلیں جی آسانیاں ہوں، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے. تو اس لیے جو ہے نا میں گھر کے کام کرنے کے بعد کئی دفعہ تھک بھی جاؤں تو اتنی زیادہ تھکان ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی مشین کے آگے بیٹھنا پڑتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا سوٹ ہوتا ہے جو جلدی دینا ہوتا ہے. اب میں نے یہ کل دینا تھا سوٹ، جو کل میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ بھی جلدی آ گیا تھا، لون کا سوٹ تھا وہ. اور اب جو ہے وہ میں شادی کا سوٹ سٹچ کر رہی ہوں. تو شادی کے سوٹ اب سارے سٹچ ہوں گے، پھر میں آپ کو دکھاؤں گی. اور میں اب جب جاؤں گی پنڈی، جہاں سے مطلب کہ میں نے کپڑے لیے ہیں، بہت اچھے کپڑے تھے اور بہت مناسب بھی ملے ہیں. نہیں تو پورا بازار میں نے چھان مارا، رابی سینٹر، کہیں پہ بھی جو ہے نا ریزنیبل کپڑے نہیں تھے. اور اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، لوگ پھر بھی مطلب اب تو دکاندار بالکل بھی پیسے کم نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نہیں کر سکتے، یہ دکانوں ان کی بھی مجبوری ہے، بیچاروں نے اتنے زیادہ رینٹ دینے ہوتے ہیں، پھر کرائے دینے ہوتے ہیں، وہ رینٹ دینے ہوتے ہیں، پھر بل دینے ہوتے ہیں، اور بیچاروں کے پھر کیا کریں، اخراجات بھی ایسے ہیں. تو پھر انہوں نے یہ سب کچھ تو انہی کپڑوں میں سے، لیسوں میں سے اور چیزوں میں سے جو جس چیز کی شاپ ہوتی ہے اسی میں سے ہی نکالنے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک آسانی کرے. مطلب بہت زیادہ انہوں نے مہنگائی کر دی ہے اور بل اتنے زیادہ کر دیے ہیں، ڈبل ٹرپل. جو دکاندار ہوتے ہیں ان کے تو ٹرپل آتے ہیں، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں بیچارے کیسے پورا کرتے ہیں. لیکن پھر اکثر میں سوچتی جن کے لاکھوں میں بل آتے ہیں، پھر وہ ہم جیسے لوگوں سے وہ لاکھوں ہی کماتے ہیں تو پھر وہ دے پاتے ہیں. لیکن دکاندار بھی اگر اپنے آپ کو مطلب مخلص کریں اور اپنا منافع جو ہے وہ جائز لیں تو شاید ان کے ساتھ بھی ایسے نہ ہو. ظالم حکمران ہمارے سروں پہ شاید نہ آئے، شاید نہیں یقیناً، لیکن بہت زیادہ میں سنتی ہوں کہ لوگ مطلب کہ مس بیہیو کرتے ہیں اور غلط چیز بیچتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں نے آج تک جتنی بھی خریداری کی ہے، میں اتنی ماہر نہیں ہوں. میں کئی دفعہ سوچ کے بعد میں جو ہے وہ کرتی ہوں کہ یار یہ چیز اتنی مہنگی آ گئی، لیکن پھر بھی مجھے مناسب ہی لگ رہی ہوتی ہے. مطلب کہ اتنی چلاکیاں تو نہیں آتی، لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں چلو جی اتنا حق تو اس کا بھی تھا کہ وہ اس نے بھی تو کمانا تھا. لیکن عموماً عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ نہیں جی بھائی آپ دیکھیں یہ والی چیز مہنگی لے آئی ہیں، یہ مہنگی لے آئی ہیں. چلیں خیر، لیکن جو ہے نا پروفٹ لے بندہ، لیکن مناسب لے اور زیادہ نہ لے، اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے. اور یہ جی ارجنٹ والا لون کا سوٹ تھا جو میں نے سٹچ کیا تھا. یہ ویڈیو تو صبح کی میں نے بنائی تھی، لیکن ڈال میں نے آخر میں دی. مطلب میں بچوں کو کہہ رہی تھی، بیٹا جا رہا تھا، میں نے کہا کہ یہ آپ دیتے جاؤ اور میں نا آپ کی دادوں کے کپڑے استری کر لوں. اور وہ جو ہے آج جمعہ ہے، ماشاءاللہ انہوں نے غسل بھی کرنا تھا اور نماز وغیرہ پڑھنی تھی، اس لیے میں نے کہا چلیں جی میں کپڑے استری کر لیتی ہوں. تو یہ آپ جاتے ہوئے نا دیتے جاؤ. یہ ٹیچر کا سوٹ تھا اور انہوں نے پہننا تھا آج جمعہ تھا. وہ کہہ رہی تھی میں نے میلاد پہ پہننا ہے. خیر الحمدللہ وہ بھی مل گیا ان کو سوٹ. اور جو ہے زندگی تو ایسے ہی مصروف بھی رہے گی، اور کیا بتاؤں، کام بھی ایسے ہی ایک کام ختم کرتے ہیں نا. مطلب کہ میں اگر سوچتی ہوں کہ یہ کام ختم ہو گیا اب، لیکن اگلے دن کوئی نہ کوئی نیا کام کھلا ہوا ہوتا ہے. تو اسی کا نام زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں، ہماری جان میں، مال میں، ہر چیز میں برکت ڈالے، اور ہمارے وقت میں بھی برکت ڈالے کہ ہمارا وقت جب گزرے تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیسا گزار رہے ہیں، اور اللہ کی عبادت میں گزاریں. اور آج کل جی بہت زیادہ ٹرینڈ پہ جا رہا ہے پاکستانی ولاگ، ایک ولاگر ہیں ان کا، اور میں دیکھ کے بہت زیادہ ڈسٹرب بھی ہوئی. لیکن میں پھر چلیں اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گی کہ بچوں اور بچیوں کے لیے احتیاط کرنی چاہیے. نہیں کہ صرف بچوں میں، اکثر لوگ صرف بچیوں پہ احتیاط کرتے ہیں، بچوں پہ بالکل بھی نہیں کرتے. اور میرا بیٹا اب ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا، لیکن میں اس پہ ویسے ہی سختی کرتی ہوں، باہر کام جانے دیتی ہوں. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے اللہ پاک اپنے حفظ و مان میں رکھے، اور اللہ جو ہے سب کی اولاد کو نیک اور صالحہ بنائے. اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دیں، اچھے برے کی پہچان ان کو دیں کہ ہمارے دین میں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے. ہر بات انہیں لازمی سکھائیں، کیونکہ کل کو ہمارے سے ہی سوال ہونا ہے. ہم والدین ہیں، اور اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ بالکل بھی توجہ نہیں دے رہے. اور آج کل کے دور میں بہت مشکل دور ہے، اور اللہ پاک سب کو آسانیاں دے، اور اللہ پاک سب کی اولاد کو نیک بنائے.
اور یہ میں کل آپ کو اپنی ساری شاپنگ بھی دکھاؤں گی. یہ جوتا جو ہے میری بیٹی کا ہے. اب میرا چینل جو ہے